الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصة العرب الاربع وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا أولی الألباب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ب700 ضعف صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کی ہے جس کو امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد میں روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ تم حج میں جو بھی نیکی کرو اللہ جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا کھانے پینے ضرورت کا سامان ساتھ لے جاؤ۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى بہترین توشہ یہ ہے کہ سوال کی نوبت نہ آئے، پیسے یہاں سے نہ لے جائیں اور وہاں سے بھیک مانگنے لگ جائیں، یہ نہیں صحیح۔ تقوی اختیار کرو اور عقل مند تقوی ہی اختیار کرتے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص حج عمرے میں خرچہ کرتا ہے، ظاہر اس کی ضرورت ہے خرچہ کرنا، اس کو ثواب ایسا ملتا ہے جیسے کہ وہ جہاد میں خرچہ کرتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ۔ اور جہاد فی سبیل اللہ میں ایک درہم یا ایک سکہ خرچ کرنے کا 700 گنا سے ثواب شروع ہوتا ہے۔ عام نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے، لیکن جو جہاد فی سبیل اللہ میں انفاق فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے وہ 700 ضعف 700 گنا سے شروع ہوتا ہے۔ واللہ یضاعف، آگے آیت میں واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ کسی کے اخلاص اور کسی کے نیکی کے لحاظ سے اس سے بھی زیادہ اجر دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اسی آیت کی شروع میں فرمایا کہ حج کے مشہور مہینے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور 12-13 دن ذی الحجہ کے، اور جو شخص حج کرے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس میں لڑائی جھگڑا حکم عدولی گندی بات کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں۔ اب جو بھی تم نیکی کرو وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، یعنی قرآن نے کہا کہ حج کے مشہور مخصوص دن ہیں، اس میں جھگڑا نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، شہوت کی بات نہیں کرنی۔ یہ تو تینوں کام نہ کرنے کے ہیں، تو ایسا نہ ہو ایک بندہ وہاں ویسے ہی بیٹھا رہے اور وہ کہتا ہے نہ میں تو جھگڑا کرتا ہوں، نہ میں کوئی گندی بات کرتا ہوں، اور نہیں جو ہے وہ حکم عدولی کر رہا ہوں، چپ کر کے بیٹھا ہے، کوئی نیکی نہیں کرتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان گناہوں سے بھی بچنا ہے اور نیکی بھی کرنی ہے۔ صرف گناہوں سے بچتے رہنا اور نیکی نہ بجا لانا یہ آدھی نیکی ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک بڑے بزرگ تھے رشتہ داروں میں، تو میں ان کو نماز روزہ اور اس طرح کی دعوت دیتا تھا، تو وہ کہتا تھا ہم نے گناہ کون سے کیے ہیں؟
ہم نے تو کسی کی لڑکی نہیں بھگائی، فلانے نے بھگائی تھی، ہم نے کسی کا بیل نہیں چوری کیا، فلانے نے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، گناہ تو نہیں کیے لیکن نیکی بھی کرنی ہے۔ تو اسلام عمل صالح نام ہی اس چیز کا ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے ان کو کرنا ہے، اور جن سے رکنے کا حکم ہے ان سے رکنا ہے۔ یہ دونوں کی اجتماعیت کا نام عمل صالح ہے۔ دیکھو نا، آپ نماز پڑھتے ہیں، نیکی کا کام بجا لا رہے ہیں، لیکن اس میں بات چیت سے بچ رہے ہیں، کھانے پینے سے بچ رہے ہیں، تو یہ کچھ چیزیں ان سے بچنا ہے، کچھ چیزیں ہیں بجا لانے کی۔ ان دونوں کی اجتماعیت کا نام عمل صالح ہوتا ہے۔ گزشتہ جمعے کے سبق میں یہ بات آئی تھی کہ حج عمرہ جو ارادہ کر لیا اس کو پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ تم حج عمرے کا احرام باندھ لیا، نیت کر لی، اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ بھلے نفلی حج تھا، نفلی عمرہ تھا، واجب عمرہ فرض حج کر چکا تھا، لیکن جب نیت کر لی، احرام باندھ لیا، پورا کرو۔ کسی وجہ سے نہیں کر سکتے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تمہیں روک دیا گیا تم حج عمرہ نہیں کر سکتے ہو تو اب قربانی پہلے کرو حدود حرم میں، پھر حلق کراؤ، پھر حلال ہو سکتے ہو، پھر اس کے بعد جب موقع ملے اس کی قضا کرنی ہے۔ تو حج مخصوص دن ہے، اس میں جھگڑا، نافرمانی، شہوت کی بات نہیں کرنی، بس یہ تو کام ہے نہ کرنے کے، لیکن نیکی بھی بجا لانی ہے۔ جیسے وہاں نماز پڑھنے کا ثواب کم از کم 1 لاکھ ہے، تو سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب بھی اسی طرح ہی ہے، طواف کرنے کا، تلاوت کرنے کا۔ تو حج تو 5 دنوں میں ہو جاتا ہے، باقی ہماری انتظامی مجبوریاں ہیں کہ حاجی کو وہاں 40 دن ٹھہرنا پڑتا ہے، 20 دن ٹھہرنا پڑتا ہے، یا اس طرح کہ جہاز کا نظام ایسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن میں حج کر لیا، تو جو اور دن ملے ہیں وہاں پر ٹھہرنے کے، یہ تو سعادت کی بات ہے، اچھی بات ہے، زیادہ دن مل گئے تو اس میں بھی نیکیاں خوب بجا لائی جائیں، ذکر و اذکار ہو، تلاوت ہو، طواف ہو یا عمرہ ہو، جس کی ہمت ہو وہ نیکی بجا لاتا ہے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھتا رہے، وہاں زیادہ ثواب ہوگا۔ تو فرمایا کہ جھگڑے سے، نافرمانی سے، گندی بات سے بچنا ہے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور وہاں نیکی بھی بجا لانی ہے۔ جو بھی نیکی آپ بجا لاؤ گے، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ اپنے ساتھ لے کے جاؤ، جو ضروری خرچہ ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ خرچے کا پاس ہونا ہمارے لیے ایمانی تقویت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب پیسے پاس نہیں ہو تو ایک مستقل ٹینشن اور پریشانی ساتھ رہے گی، تو ضروری خرچہ اپنا ساتھ رکھیں، اندازہ ہو جاتا ہے ہر دور کے لحاظ سے خرچہ اپنے پاس ہو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین توشہ وہ تقوی ہے، اور عقل والے تقوی والے ہوتے ہیں، عقل مند تقوی والے ہوتے ہیں۔ وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ حج پر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ نحن متوکلون، ہم توکل والے لوگ ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، ہم اس کے مہمان ہیں، کھانا وہ کھلائے گا، زاد راہ ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے، اور کہتے تھے نحن متوکلون، اور وہاں جاتے تو بھیک مانگنے لگ جاتے تھے۔ ادھر لوگوں کو یہ جھانسا دیتے تھے کہ ہم تو متوکل ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، وہ کھانا کھلائے گا، اور ادھر جا کر بھیک مانگنے لگ جاتے تھے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ وَتَزَوَّدُوا، توشہ راہ ساتھ لے کے جاؤ،
یہ خلاف تقوی نہیں، عین تقوی ہے، عین تقوی ہے۔ اسباب کا اختیار کرنا اور پھر چل پڑنا یہ توکل ہے۔ اسباب کو بالکل اختیار نہ کرنا اور ویسے ہی چل پڑنا یہ توکل شریعت کا تو مطلوب نہیں ہے، کسی کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاد میں گئے، کھانے پینے کے لیے جانور بھی ساتھ لے کے گئے اور جو گندم جو تھا کھجوریں ساتھ لے کے گئے۔ جب ختم ہو گئی تو پھر درختوں کے پتے کھانے پڑے یا جو بھی بات ہے، یا زرہ پہنی، خود پہنا۔ کیوں زرہ پہنی؟ یہ سبب اختیار کیا گیا تاکہ تلوار نہ لگے، خنجر نہ لگے، تیر نہ لگے۔ خود کیوں پہنا؟ کہ سر پر زخم نہ آئے۔ تو جنگی سامان پہننا، بھروسہ اللہ پر کرنا یہ توکل ہے، اور ضرورت کا کھانے پینے کا جو سامان موجود ہے وہ ساتھ لے جانا اور بھروسہ کرنا یہ توکل ہوتا ہے کہ کچھ بھی ساتھ نہ لے کے جائیں اور وہاں جب مشکل پیش آئے تو بھیک مانگنے لگ جائیں۔ قرآن مجید نے تو انفاق فی سبیل اللہ کو بھی، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے ہیں، ان کو بھی یہ فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی، نہ اتنا دو کہ پھر خود پریشان ہو جاؤ، اور یا یہ کہ بالکل ہاتھوں کے باندھ لو کہ بالکل ہی نہ دو۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص کسی کی غریب کی مالی مدد کر سکتا تھا نہیں کی، تو پھر اب کسی گناہ کی مدد کرے گا۔ اور جو شخص حج پر جا سکتا تھا، صاحب حیثیت تھا، دنیاوی کسی کام کی وجہ سے حج پر نہیں گیا کہ یہ کام ہو جائے، تو حج کے قافلے واپس آنا شروع ہو جائیں گے، اس کا ابھی تک دنیاوی کام نہیں ہوا ہوگا۔ اور تیسری بات کہ جو شخص جانی طور پر کسی محتاج کی مدد کر سکتا تھا نہیں کی، تو پھر کسی گناہگار کی مدد کرے گا، گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ جو پیسہ کہ کسی نیک جگہ میں خرچ کر سکتا تھا نہیں کیا، وہ پیسہ گناہ کی جگہ میں لگے گا۔ حج کسی دنیاوی کام کی وجہ سے نہیں کیا، حاجی واپس آ جائیں گے، اس کا دنیاوی کام ابھی نہیں ہوا ہوگا۔ اور کسی کی مدد کر سکتا تھا نہیں کی، تو نقصان یہ ہوگا کہ آپ کسی گناہگار کی مدد کرے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر گناہ ہوگا جب گناہگار کی مدد کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ زیادہ راہ ساتھ رکھنا یہ اسلام کا حکم ہے اور یہی توکل ہے۔ زیادہ راہ ساتھ نہ رکھنا، پیسے نہ لے جانا، وہاں بھیک مانگنا، جیسے آپ ہر روز کے قصے اور واقعات سن رہے ہو، اس میں پاکستان بھی ہے اور دنیا کے اور ملک بھی ہیں، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ بھیک مانگا جاتا ہے۔ تو وَمَا تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ تو شرع سے ساتھ لے کے جاؤ، بہترین تقوی کسی سے سوال نہ کرنا ہے، یہ بہترین تقوی ہے۔ اور عقل والے جو ہے یہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ حج تو فرض ہی تب ہوتا ہے جب صاحب استطاعت ہو، اور صاحب استطاعت کا کیا مطلب ہے؟ آنے جانے کا خرچہ ہو، وہاں کھانے پینے کا خرچہ ہو، اور گھر والوں کے لیے خرچہ چھوڑ کے جائے، تو یہ صاحب استطاعت ہے۔ اگر یہ تینوں خرچے اس کے پاس ہیں تو اس پر حج فرض ہے، نہیں تو وہاں جا کر اپنی پریشانی جو ہے وہ اس طرح کرے کہ بھیک مانگنے لگ جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ۔ اب حج میں ضرورت پیش آ گئی کچھ کام کاج کرنے کی، مزدوری کرنے کی، یا کوئی چیز بیچنے یا کوئی چیز خریدنے کی، تو اس میں حضرات صحابہ تھوڑے پریشان تھے رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ مشرکین مکہ کے زمانے میں بہت بڑا بازار لگتا تھا، یوں ہوتا تھا، مطلب ساتھ حج بھی ہے نا جی، ساتھ عرس بھی ہے، میلہ بھی ہے، اس طرح لوگ کاروبار اور یوں اور اس طرح۔ پھر وہ سختی کر دی گئی کہ ایسا کاروبار مقصد نہ ہو، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کچھ لوگ جائیں گے ہی کاروبار کے لیے، حج کا مطلب ہی نہیں ہوگا، کچھ لوگ جائیں گے ہی سیر و تفریح کے لیے، کچھ لوگ جائیں گے ہی کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، ریاکاری مقصد ہوگی، کچھ لوگ جائیں گے ہی بھیک مانگنے کے لیے۔ یہ چار طرح کے لوگ، کاروبار کے لیے، ریاکاری کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے،
شہرت کے لیے وغیرہ اس کام کے لیے جائیں گے. اور پانچواں طبقہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر حج کے لیے جائے گا. حج اس کا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. آپ عربی جانتے ہوتے, وَلِلَّهِ اس کو پہلے لایا, اللہ کی رضا کی خاطر صاحب حیثیت شخص پر حج بیت اللہ فرض ہے. اللہ کی رضا کو پہلے لایا کہ اس میں بعض لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں, بعض لوگ بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں, بعض لوگ ریاکاری کے لیے جاتے ہیں, بعض لوگ کاروبار کے لیے جاتے ہیں. اب تو کاروبار بھی ایسا ہو گیا ہے, مشکل ہے. پہلے ایک زمانہ تھا ادھر سونا سستا ہوتا تھا, ادھر مہنگا ہوتا تھا, پھر وہ ترتیب کرتے تھے. یہ چاروں کی نیت شروع سے ہی گڑبڑ ہے, ان کا کوئی حج نہیں. حج اس کا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, جو اللہ کی رضا کی خاطر حج کے لیے گیا ہے, حج اس کا ہے. ہاں اب یہ ہے کہ اس کی کوئی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے, چیز بیچنے کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے, خریدنے کی بھی پیش آ سکتی ہے. اس شخص کو جو گیا تو اللہ کی رضا کی خاطر حج کے لیے ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ میں بعض نے پوچھا کہ حضرت ہمارے پاس کرائے کے اونٹ ہوتے ہیں اور ہم وہ حاجیوں کو اونٹ بطور کرائے کے دیتے ہیں, لیکن ساتھ خود بھی جاتے ہیں کہ ہمارے مال مویشی کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. مقصد تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اپنا حج بھی کریں اور ساتھ ہمارے پاس فالتو جانور ہیں ان کو بھی لے جاتے ہیں کہ کسی ساتھی کو اگر بطور کرائے کے سواری چاہیے تو ہمارے پاس فالتو اونٹ ہوتے ہیں, وہ پھر بطور سواری کے ان کو کرائے پر دے دیتے ہیں. مقصد تو ہمارا حج ہے کہ ہمارے پاس فالتو جانور ہیں وہ ساتھ لے جاتے ہیں اس نیت سے. تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں, مقصد تو حج ہے اور یہ وہاں جا کر کرائے کے اوپر لوگوں کو ضرورت ہے تو آپ نے دے دیا تو کوئی حرج نہیں. اسی طرح بعض دفعہ لوگ عمرے پہ جاتے تھے اور پھر حج کر کے کہیں محرم میں واپس آتے تھے. ابھی فات کے مرحوم کے زمانے میں بھی یہی تھا, کافی ٹائم مل جاتا ہے وہاں رہنے کا تو کچھ کام کرنے لگ جاتے ہیں حاجی صاحبان. رنگ روغن کا کوئی جانتے ہیں تو وہ, نہیں تو منا مزدلفہ میں شوال ذی-قعدہ کے مہینے میں, بلکہ اس سے پہلے ہی منا مزدلفہ عرفات میں مزدوری کافی ہو جاتی ہے کہ وہ سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہی لوگ جو عمرے پر گئے رک جاتے تھے, حج کر کے آتے تھے, درمیان میں مزدوری بھی کرتے رہتے تھے کہ پیسہ جو ضرورت ہے قربانی کرنی ہے آگے اس کے لیے پیسہ جمع کر لیتے تھے. تو اس طرح مزدوری کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور بعض دفعہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کو بیچ لیتا ہے بندہ تو بھی جائز ہے. اور وہاں مکہ مدینہ سے لوگوں سے, دکانداروں سے چیز خریدنا اس نیت سے کہ یہ بھی اس طرح ہی بیٹھے ہیں بیچارے, ان کا بھی بھلا ہو جائے گا اور ہم نے بھی یہ چیز خریدنی تھی, کہیں اور سے بجائے خریدنے کے مکہ اور مدینہ کے بازاروں سے خرید لیتے ہیں اور اس نیت سے کہ وہاں کے کاروباریوں کا بھلا ہو. حدیث میں بھی ایسا فرمایا گیا ہے. تو یہ اچھی بات ہے. یہ ضمنی چیزیں ہیں. اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر حج کے لیے گیا, درمیان میں مزدوری کرنی پڑ گئی کوئی حرج نہیں, درمیان میں کوئی ٹیکسی لے کے چلانے لگ گیا کہ حج تو ابھی آئے گا دیر سے, کوئی حرج نہیں ہے. یا کوئی چیز بیچی, کوئی چیز خریدی, جیسے لے کے آتے ہیں آپ لوگ چیز, کوئی حرج نہیں. نیت اس کی یہ ہو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. شروع سے نیت کاروبار ہو اور اسی نظام میں ہوتا ہے. اور لوگوں کی ایسی نیت ہوتی ہے. مولوی صاحب یہاں سے لوگوں کو لے گئے, کاروبار مقصد ہوتا ہے ہمارے سامنے ایک چکر طواف کا کیا, 1.5 کیا, بس گم ہو گئے, کیونکہ ان کا مقصد ادھر سے گروپ لے کے جانا ہے, کاروبار مقصد ہے. اور احرام باندھا ہے کہ میقات سے جا رہے ہیں اور آپ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے اس نے احرام ہی نہیں باندھا. ہمارے حج کے لیڈر نے, عمرے کے لیڈر ہے, وہ بس ایک آدھ چکر کر کے واپس آ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا ان کا ارادہ ہی حج نہیں ہوتا, حج ان کا ہے بھی نہیں, ان کا مقصد کاروبار ہی ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ گزشتہ جمعے پر ہم نے حج کے واجبات بتائے تھے. 2 رکن اعظم ہیں حنفیہ کے نزدیک, امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک حج کی سعی بھی رکن ہے. جب طواف زیارت کریں گے اس کے بعد سعی حنفیہ کے نزدیک واجب ہے, اور شوافی کے نزدیک طواف زیارت کے بعد جو سعی ہے وہ رکن ہے.
حج نہیں ہوگا اگر صحیح نہیں کی۔ فرق کیا ہوگا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک حج ہوگا ہی نہیں، گھر آ گیا تو واپس جائے، دوبارہ صحیح کرے اور لیٹ ہونے کی وجہ سے دم دے تب حج پورا ہوگا۔ حنفیہ کے نزدیک اگر صحیح رہ گئی ہے تو وہ صحیح اور حلق وغیرہ کا بعض کے نزدیک ایک دم، بعض کے 2 دم دینے پڑیں گے، لیکن حج ہو جائے گا۔ تو 2 رکن اعظم متفق علیہ، میدان عرفات میں کسی وقت جانا، 10ویں نامی ذی الحجہ کے ظہر سے لے کر، سمجھنا ہے مسئلہ، نامی ذی الحجہ کے زوال سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر صبح صادق تک، یہ میدان عرفات کا ٹائم ہے۔ اس میں کوئی حاجی فضا سے بھی گزر گیا، اس ٹائم میں فضا سے بھی اس کو گزار لیا گیا، بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کو گزار لیا گیا اور وہ گزر گیا، تب بھی اس کا حج ہو جائے گا۔ لیکن اگر زور سے لے کر زوال سے لے کر، جیسے آج کل 12 بجے ہے، زوال سے لے کر مغرب تک، مغرب سے سمجھنا بات، یہ 10ویں ذی الحجہ کی رات ہے، 10ویں ذی الحجہ کی رات کے صبح صادق تک بھی کوئی شخص اگر میدان عرفات میں نہیں جا سکا تو پھر اب اس کا کوئی حل نہیں، حج نہیں ہوا۔ جو بہت زیادہ حاجی کمزور ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، ہسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں، تو یہ حضرات اس کو وہ ہیلی کاپٹر پر میدان عرفات سے گھما لیتے ہیں کہ تاکہ بعد میں مسئلہ یہ جب ہوش میں آئے گا سمجھ لے گا، اور حج تاکہ اس کا خراب نہ ہو۔ اور دوسرا رکن اعظم ہے طواف زیارت، حج کے بعد، کنکریاں ذبح حلق کے بعد طواف زیارت، 10 11 12 ذی الحجہ، 10 11 12 ذی الحجہ کے مغرب سے پہلے یہ طواف زیارت ہے، رکن اعظم ہے۔ اگر یہ طواف زیارت نہ ہوا اور واپس آ گئے، حج نہیں ہوگا اور ازدواجی تعلق نہیں ہو سکتا، حرام رہے گا، محرم رہے گا۔ جب واپس جائے گا، جب طواف زیارت کرے گا اور لیٹ ہونے کا دم بھی دے گا، پھر جا کے آ جائے گا۔ اور اگر طواف زیارت کے دوران یا میدان عرفات میں کوئی غلطی ہو گئی حاجی سے، رکن اعظم میدان عرفات اور طواف زیارت، ان میں کوئی غلطی ہو گئی طواف زیارت کے بیچ یا میدان عرفات میں، بعض غلطیوں کے نتیجے میں اونٹ بطور جرمانے کے ذبح کرنا ہوگا، حج کے کام کرتا رہے، حج نہیں ہوگا، حج کے کام کرتا رہے، ادب یہی ہے، حج نہیں ہوگا، اگلے سال اس کو حج کی قضا کرنی ہوگی۔ تو وقوف عرفہ میں کوئی غلطی ہوئی، میدان عرفات میں یا طواف زیارت میں کوئی غلطی ہوئی، کرتا رہے حج، ارکان جاری رکھے، حاجیوں کے ساتھ تشبہ باقی رکھے، اونٹ، بعض غلطیوں میں اونٹ دینا پڑے گا، ذبح کرنا پڑے گا حدود حرم میں بطور جرمانے کے، اور اگلے سال حج کی قضا کی ہے۔ حج ایک رکن ہے، ایک عبادت ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، 5 سال میں ایک مرتبہ اچھی بات ہے، ہر 5 سال میں ایک دفعہ صاحب حیثیت کا کرنا، فرض زندگی میں ایک مرتبہ ہے، اور ایک مرتبہ بھی جا کے تو اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، خیال سے، سمجھ سے سبق سیکھ کے جائے اور یہ غلطیاں نہ کرے۔ تو بات یہ ہے دوستو، حج کے ہم نے واجبات بتا دیے تھے، احرام باندھنا نمبر 1، نمبر 2 نیت کرنا، 3 تلبیہ پڑھنا، میدان عرفات میں زور سے لے کر مغرب تک رہنا واجب ہے، تھوڑا سا جانا رکن ادا ہو جائے گا۔ چوتھا واجب مزدلفہ میں دونوں نمازیں تاخیر سے پڑھنا، مغرب کو عشاء کے ٹائم میں اور پھر اس کے بعد عشاء۔ اور چھٹا واجب وقوف مزدلفہ، صبح کی نماز کے بعد سورج کی طلوع ہونے تک وہاں بیٹھنا مزدلفہ میں۔ ساتواں واجب ایک بڑے شیطان کو آج صرف 7 کنکریاں مارنی ہے۔ 8واں واجب قربانی کرنا، 9واں واجب اپنا حلق کرانا، اور 10واں واجب طواف زیارت۔ 10 رات، 11 رات، 12 ذی الحجہ عصر سے پہلے پہلے اس ٹائم میں طواف زیارت کرنا واجب ہے۔ اگر اس سے لیٹ ہو جائے گا بلا وجہ، طواف زیارت ہو جائے گا، دم بھی دینا پڑے گا،
عورت اگر معذوری کی وجہ سے لیٹ ہو جاتی ہے تو اس پر دم نہیں ہے۔ 11 واجب، 12واں واجب کہ 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو، 11ویں ذی الحجہ کو 12ویں ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو کانکریاں مارنا ہے۔ 12 واجب۔ 13واں واجب یہ جو پہلے ہم جاتے ہیں رام باندھ کے نا مینا میں ٹھہرتے ہیں، یہ ٹھہرنا سنت ہے۔ جب کنکریاں مارنے کا زمانہ آتا ہے اس وقت مینا میں ٹھہرنا واجب ہے، یہ 13واں واجب ہے، مینا کی راتوں میں مینا میں ٹھہرنا۔ اور 14واں واجب ہے کہ جب آپ واپس آ رہے ہوں تو طواف وداع کرنا واجب ہے۔ طواف وداع حج کے لیے تو بالاتفاق سب کے نزدیک، جو لوگ باہر سے حج کرنے گئے مکہ کے نہیں ہیں، الوداع جیسے کہتے ہیں نا اب الوداع ہو رہا ہے، اللہ ہم جدا ہو رہے ہیں تیرے گھر سے، تو طواف وداع واجب ہے ہر اس بندے پر جو مکہ سے دور سے آیا ہے، مکہ کا نہیں ہے۔ حج کے در تو بالاتفاق ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو عمرے کے لیے بھی جب آپ واپس گھر آنا چاہیں تو طواف وداع واجب ہے، بعض ائمہ کے نزدیک، بعض نے کہا نہیں واجب نہیں۔ تو جب اس اختلافی بات آ جائے تو اس میں احتیاط والے قول پر عمل کرنا بہتر ہوتا ہے، لہٰذا عمرے والا شخص بھی طواف وداع کیا کرے، بس اس کا ہر آخری طواف وداع ہے۔ تو یہ 14 واجب ہیں حج کے۔ حج کی ترتیب بتائیں گے کہ حج کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ دوستو حج بڑی فضیلت کی چیز ہے اور رکاوٹ یہاں سے بھی ہوتی ہے، بعض دو پیسے ہوتے ہیں، استعداد ہوتی ہے، بس کچھ نہ کچھ ہم نے جو اپنا استاد رکھا ہوا ہے نا جی، وہ ہمیں سکھاتا رہتا ہے اور ہم اس کی شاگردی میں رہتے ہیں اور بات مانتے رہتے ہیں، شیطان۔ اور دوسری چیز وہاں جا کر بھی غلطیاں ہوتی ہیں، یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا، جن کو اللہ یہ سعادت عطا کر رہا ہے اس سال، اللہ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ حج کے دورانیے میں جو غلطی ہوئی زندگی میں وہی غلطی ہوتی رہے گی، یہ بچ کے رہنا ہے۔ طواف زیارت کے وقت بھی خیال کرنا کوئی عورت ٹچ نہ ہو، کسی کا ننگا ہاتھ ٹچ نہ ہو، پاؤں اور بازو ٹچ نہ ہو۔ میدان عرفات میں بھی وہاں دنیا ہر طرف سے آئی ہے، عجیب و غریب ہے، دنیا پاکستانیوں کو بدنام کرتی ہے نا، یہ مسئلے سیکھ کر نہیں آتے اور بڑے مسئلے سیکھ کے آتے ہیں، آپ دیکھ لیں گے۔ لہذا اپنے آپ کو خیال کے ساتھ ذرا مکروہ بھی نہیں ہونا چاہیے، شیطان ادھر بھی ساتھ ہوتا ہے، ادھر ہی تو کنکریاں ماری جا رہی ہیں، وہ مرا نہیں ہے، لوگ بڑے جوش کے ساتھ بڑے بڑے جوتے مارتے ہیں۔ بابا شیطان جوتوں سے نہیں مرتا، شیطان نفس کشی سے مرتا ہے جی، بڑے بڑے پتھر مارتے ہیں۔ وہ ہر سال وہ جو رمی والی جگہ ہے نا جی، ہر سال سعودیہ کو مرمت کرنی پڑتی ہے، مار مار کے پتھر کے شیطان کو مارا جا رہا ہے۔ بھائی کیا بتا تمہیں وہ شیطان ہے بھی وہاں یا نہیں، وہ تو ادا ابراہیم کی اللہ کو اتنی پسند آئی تھی، تو وہ پھر زخمی ہو جاتا ہے، وہ پلر ٹوٹ جاتا ہے، پھر مرمت۔ وہ چھوٹی سی کنکری مارنے کا حکم ہے، اس سے وہ نہ پلر خراب ہوتا ہے نہ کچھ، اور آپ کا رکن ادا ہو جاتا ہے۔ ایک کنکری مارنے سے، ایک کنکری مارنے سے گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے۔ تو بڑے جیتے اور بڑا جوش سے اور دور سے بھاگ کے لوگ آتے ہیں، لال پیلے رتے پسینہ اور جذبہ اور پتہ نہیں کیا حالت ہے، کیوں اس طرح ہو رہے ہوتے ہیں؟ وہ مقابلہ ہے ان کا، وہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ مینا میں رمی جب کرتے ہیں نا بندے مر جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ شیطان مارتا ہے، ہم جوش میں جائیں تاکہ ہم شیطان کو ماریں، ایسا نہ ہو وہ ہمیں پکڑ لے اور وہ ہمیں مار لے۔ ایسا کوئی تصور نہیں، نہ کوئی تخیل ہے، وہ آپ کو نہیں پکڑ سکتا، لیکن شیطان ہوتا ہے، گناہ کراتا ہے۔ حج میں بھی لوگ غلطیاں کر رہے تھے۔ اچھا کسی کو مسئلہ پڑ جائے تو وہ جانے پڑ جاتا ہے، آپ کیا جانتے ہیں، آپ کیا، بندہ ڈرتا ہی رہتا ہے۔ اب ہمارے سامنے غلطی ہو رہی ہے، مسئلہ نہ بتائیں اس کو تو گناہگار، بتائیں تو وہ مصیبتیں کا سامنے لیتے ہیں، اب کیا کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں شیطان تو یوں روکتا ہے کہ ابھی کیا حج کرنا ہے، جوانی ہے، ابھی کھانے پینے کا زمانہ ہے، بچے کھا پی لینا، اور کتنا کھایا ہے تم نے۔ گناہ کرنے سے ذلت ہوتی ہے، چہرے پہ رسوائی آتی ہے، معاشرے میں بدنامی ہوتی ہے، صحت خراب ہوتی ہے جی، بڑھاپے سے پہلے بڑھاپا آتا ہے، اور یہ ابھی کھانے پینے کا زمانہ ہے، جوانی کا ہے۔ نہیں، جب اللہ توفیق دے
حج کرنے جانا چاہیے، شیطان کی بات نہیں۔ شیطان کہتا کیا ہے؟ فرمایا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے اللہ مجھے تو آپ نے دھتکارا، براندہ درگاہ کیا، جنت سے مجھے نکال دیا، مجھے جو آپ نے صلاحیت عطا کی ہے کہ میں لوگوں کے دلوں میں گھس جاؤں گا، لوگوں کے جسم کی رگوں میں چلتا پھرتا رہوں گا، یہ آپ نے جو مجھے صلاحیت عطا کی ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں نیک لوگوں کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، یہ سیدھے راستے پہ جا رہے ہوں گے، میں ان کو الٹے راستے پہ لگا دوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کبھی میں ایمان والوں کے سامنے سے آؤں گا گمراہ کرنے، کبھی پیچھے سے آؤں گا، کبھی سائیڈ سے آؤں گا، کبھی دوسری سائیڈ سے آؤں گا، لیکن رب العالمین میرا بس نہیں چلے گا ان تیرے ایمان والوں پر جو تیرے شکر گزار بندے ہوں گے۔ خود کا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ شکر گزار کم ہیں تیرے رب۔ اے اللہ میرے رب، تیرے بندے تیرا شکر کرنے والے بہت کم ہیں، تو ان پر میرا بس چلے گا، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ کبھی سائیڈ والا ساتھی گمراہ کرے گا، کبھی ادھر والا، کبھی سامنے والا، کبھی آپ نیکی کے لیے جا رہے ہوں گے تو پیچھے دوست بلائے گا، وہ ٹھہرا ادھر ادھر ٹھہرو، یہ مولوی صاحب ایسی جمعے میں بڑی دیر لگاتا ہے، ٹھہر آخر میں چلے جائیں گے۔ کبھی پیچھے سے شیطان بلائے گا ادھر، ہاں کبھی آگے سے، کبھی سائیڈ سے، کبھی ادھر سے، کبھی ٹھیک اس وقت گاہک آ جائے گا کہ اب نکلنے لگے ہیں اور گاہک آ گیا، یہ بھی ضرورت ہے۔ کبھی ٹھیک اس وقت بابو صاحب کے پاس کلرک فائل لے کے آ جائے گا کہ بڑے لازمی دستخط ہیں، اب یہ ادھر دستخط کرتا ہے ادھر کرتا ہے، کہ پہلے اذان کے بعد تو سب چیز منع ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہی آزمائش ہوتی ہے کہ جب مقابلہ ہو جائے نا جی، ادھر ٹھیک اس وقت گاہک آ گیا اور اس وقت اذان بھی ہو گئی، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو یہی شیطان کے وہ طریقے ہوتے ہیں جو انسان کو نیکی سے دور کرتا ہے۔ میں دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرح آؤں گا، لیکن تیرے شکر گزار بندوں پر میرا بس نہیں چلے گا۔ آپ ماشاءاللہ شکر گزار بندے بنے، شیطان کو اپنے اوپر کنٹرول کیوں دیتے ہیں؟ اور شکر گزاری کوئی مشکل تو نہیں، سبحان اللہ الحمدللہ۔ اپنے پیسے کو، اپنی جان کو، اپنے اوقات کو، اپنے ماتحت والوں کو گناہ کرنے سے بچائیں، یہ شکر گزاری کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ کی ہر نعمت کو گناہ سے بچانا یہ شکر گزاری کا اعلیٰ درجہ ہے، اور پھر زبان سے بھی ہو۔ فرمایا فادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی ولسانی والضمیر المحجبا، اے رب العالمین جو میرا بس چلتا ہے تیرا شکر بجا لاتا رہتا ہوں، ہاتھوں سے بھی اچھے کام کرتا ہوں، پاؤں سے بھی، اعضاء و جوارے سے بھی، زبان سے تیرا شکر کرتا ہوں، دل میں تیری نعمتیں سوچتا ہوں، یہ میرے وطیرہ ہے، تیری شان ہے، میرے اس حالت کو قبول و منظور کر، یہ شکر گزاری ہے۔ پھر دیکھو آگے بڑھتا کیسے ہے، اور قرآن کا کتنا پیارا اصول ہے۔ آپ کو جو نعمت اپنے پاس کم محسوس ہو رہی ہے اس نعمت پر شکر بجا لائے، لازید ان شکرتم ولازیدن۔ آپ کے بچے تھوڑے ہیں، جو بچے ہیں ان پر شکر بجا لائے، نہیں ملے اپنے ازدواجی زندگی پر شکر بجا لائے، تنخواہ تھوڑی ہے جو ہے اس پر شکر بجا لائیں۔ بہت ایسے ہیں کہ جن کی اتنی بھی نہیں ہے تنخواہ، آپ کے کاروبار میں کم پیسہ آ رہا ہے، جو آ رہا ہے اس پر شکر کریں۔ بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس اتنا بھی نہیں ہے، تو جتنا ہے آپ کا اس پر شکر بجا لائیں، حق حقوق ادا کریں، مالی طور پر زکوٰۃ ہے وغیرہ،
نعمت میں اضافہ ہوگا، نعمت میں اضافہ ہوگا۔ یہ نعمت میں اضافے کا قرآن نے اصول بتایا ہے۔ ہم اس کے علاوہ کوئی اور اصول نعمت کے اضافے کا اختیار کریں گے تو ہو سکتا ہے بڑے نعمت یا نہ بڑے، لیکن یہاں تو اللہ پاک نے قسم اٹھا کے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ آپ پڑھے ہوتے نا عربی، لام تاکید نون تاکید سکیلا جواب شرط میں حلف کا معنی دیتا ہے، قسم کا۔ اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر بجا لیا تو میں اپنی عظمت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اس نعمت میں اضافہ کروں گا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، شیطان ادھر بھی گمراہ کرتا ہے ادھر بھی کرتا ہے، اور اس سے بچ کر رہیں گے تو کامیابی ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف بنا دیا نا، بیت اللہ شریف بنا دیا، ایک دعا مانگی اور ایک اللہ نے پھر حکم دیا، ایک دعا مانگی کہ یہ ہونا چاہیے، ہماری مزدوری میں ہمیں یہ ملنا چاہیے۔ دعا کیا ہے؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم۔ اے میرے رب تیرا گھر بنا دیا، میں مستری، میرا بیٹا مزدور بنا رہا، بیت اللہ بن گیا، اب اجرت کے طور پر ایک سوال کرتا ہوں کہ میری ہی نسل میں سے اپنا آخری امام الانبیاء بھیج دے۔ یہ دعا مانگی اور اللہ نے قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد ابراہیم میں سے، بنو اسماعیل میں سے ہیں۔ یہ تو دعا مانگی، بیت اللہ بن گیا۔ اب اللہ پاک نے جو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، لقد من اللہ، جواب آ گیا، اے خلیل آپ کی دعا منظور ہے، آپ کے نسل میں سے ہم اپنا آخری حبیب بھیجیں گے۔ لیکن اللہ نے ایک حکم دیا کہ اے ابراہیم آپ یہ کریں، یہ میرا حکم ہے، آپ اعلان کریں، صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو جائیں، اعلان کریں تمام دنیا جو قیامت تک آنے والی ہے کہ حج کے لیے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ پاک بہت سی روحیں تو بھی آئی نہیں ہیں، بہت تھوڑے ادھر کے تھوڑے سے لوگ ہیں، میری آواز کہاں جائے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا آپ اعلان کریں، ہم جو بھی روحیں آئی نہیں ہیں ان تک بھی یہ آواز پہنچا دیں گے، اور آپ کی آواز کی جو روح لبیک کہے گی اس کو ہم حج بیت اللہ نصیب کریں گے۔ آپ اس سفر میں کہاں تک پہنچے ہیں کہ روح کیسے جواب دیتی ہے؟ میں اگر کہوں کوئی بات تو مغرب زدہ جن کو گھٹی ہے انہیں سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے آگے چلتے ہیں۔ ورنہ بہت سارے ولیوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے یہ ندا سنی، ہمارے ساتھ کون سی روحیں تھی، انہوں نے بھی لبیک کہا، ہم نے بھی کہا ہے، لیکن یہ سمجھ کہاں آئے گی؟ اللہ پاک نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام آپ اعلان کریں، ہم پہنچائیں گے آپ کی بات۔ دیکھنا لوگ کیسے کھچے کھچے آتے ہیں، کوئی اچھی طرح سواریوں پر، کوئی کمزور سواریوں پر، کوئی پیدل چل کر، کوئی مالدار، کوئی غریب، کیسے معذور بھی کھچے کھچے آئے۔ ایک دفعہ ایک طواف کے دورانیے میں جلا نہیں پیدا ہو رہا تھا، کچھ ساتھی ہمارے ساتھ تھے، دل جاری نہیں ہو رہا تھا، اور یہ بھی ایک مشکل سبق کہہ رہا ہوں کہ کیسے سمجھ آئے گا کہ دل جاری کیا ہوتا ہے، لیکن چلو لفظ تو سن لیا، کبھی کسی دن یہ بھی ہو جائے گا، کہیں کوئی بیان ہوگا نا تو دل جاری ہوتا ہے تو وہ بھی سمجھ آ جائے گا، لیکن کچھ سمجھا ہوا آپ یقین کریں، ایک معذور تھا اور اتنا معذور تھا، اتنا معذور تھا کہ اس کا چلنا، قدم رکھنا بالکل ٹانگوں سے وہ تھا، بہت مشکل تھا، اور اتنی بشاشت کے ساتھ، اتنی مطلب ہے کہ دل جمی اور خوشی کے ساتھ وہ دعاؤں میں مصروف تھا اور طواف کر رہا تھا، جیسے اس پہ نظر پڑی، اللہ پاک اس کو آپ ٹانگیں بھی صحیح نہیں دی، صحت بھی اچھی نہیں دی، اور کتنا شکر گزاری کے ساتھ تیرا طواف کر رہا ہے اور مصروف ہے، ماہوے دعائیں، اور ہمیں آپ نے سب نعمتیں عطا کی ہیں۔ یعنی لوگ تو ذرا سی بیماری آ جائے نا تو اللہ پر بھی شکوے، والدین پر بھی شکوے، ملک پر بھی شکوے، ڈاکٹروں پر بھی شکوے، سب پر شکوے ہی شکوے۔ یہاں اتنا معذور ہے جو پیدائشی معذور ہے،
طواف کر رہا ہے خوشی کے ساتھ، اللہ کی حمد و ثنا میں ہے جو ہمارے جماعت کے ساتھی ساتھ تھے، جو سب کی چیخیں نکل گئی ہیں کہ یہ شخص جب اس جگہ میں پہنچ کے اتنی بشاشت کے ساتھ طواف کر رہا ہے تو ہمیں بھی رجوع اللہ کے ساتھ طواف کرنا چاہیے۔ پہلے بھی ہم کمزور تھے، جو رئیسی کسر تھی وہ موبائل نے تباہ کر دی ہے اور وہ رجوع اللہ نہیں رہتا۔ کیا حکم دیا اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو؟ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اے میرے خلیل، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ نے میرا گھر تو بنا دیا، اب لوگوں کو اعلان کر کے بتائیں کہ گھر بن گیا، اب آ جاؤ میرے گھر کی زیارت کرو، طواف کرو۔ میری بیگم جو صفا مروہ میں دوڑی ہے، اللہ کا حکم آ گیا اس میں اب صحیح کرو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، پیدل چل کر آئیں گے، سواریوں پہ آئیں گے، قریب سے آئیں گے، دور دراز سے آئیں گے، تھک جائیں گے شکوہ نہیں کریں گے، شکر بجا لائیں گے کہ میرے رب تو نے اپنا گھر دکھا دیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الحج الحج والسج، جس میں تلبیہ لمبا ہو، جس میں قربانی کی جائے وہ حج سب سے افضل ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا افضل الحج الشیس والطفل، بہترین حج وہ ہے جس کے بال جتنے زیادہ پراگندے ہو جائیں، غبار آلودہ ہو جائیں، میلے کچیلے ہو جائیں، اس کا زیادہ افضل حج ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے جب لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں فرشتوں کو مخاطب کر کے میرا رب فرماتا ہے انظروا الی زوار بیتی، انظروا الی زوار بیتی قد جاؤنی شاسا وغبرا۔ اے میرے فرشتوں، ذرا دیکھو میرے بندے مسجد حرام میں مطاف میں گھوم رہے ہیں، میرے گھر کی زیارت کر رہی ہیں، دیکھو دور دراز سے میرے پاس آئے الشعث وغبرا، میلے کچیلے ہیں، پراگندہ بال ہیں، بکھرے ہوئے ہیں بال ان کے، اور غبار آلود ہیں، میرے گھر کی زیارت کر رہی ہیں۔ گواہ بن جاؤ جنہوں نے عقیدت سے میرے گھر کی زیارت کی ہے، میں نے انہیں اپنا بنا لیا، معاف کر دی ان کے سارے گناہ۔ تو حج بیت اللہ بڑی عظیم چیز ہے۔ وہ دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی ربنا وبعث فیہم، کہ آخری حبیب میری اولاد میں بھیج، تو اللہ نے حکم دیا اذن فی الناس، آپ اعلان کریں نا، لوگوں کو بلائیں۔ ذرا سمجھنے کی بات ہے، جو مؤذن اعلان کرتا ہے نا جی، آپ اذان سن کے آتے ہیں نا نماز پڑھنے، آپ کو نماز کا ثواب ہوتا ہے اور مؤذن کو بھی ہوتا ہے، اس نے بلایا ہے، دعوت دی ہے، قیامت تک کے لیے جو حج عمرہ کرتے رہیں گے۔ اعلان ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کا ثواب ابراہیم علیہ السلام کو ملتا رہے گا۔ وہاں بڑی موقع ملتا ہے دوستو، دعاؤں کا، ذکر و اذکار کا، تسبیحات کا، انابت اللہ کا، انابت اللہ کا۔ فرمایا میرے آنسو زمین تک آنے لگے، زمین تک میرے آنسو آنے لگے، فلک تک میرے نالے جانے لگے۔ اتنا روئے، ہاں جی اتنا روئے، یہ سعادت کی گھڑی ملی ہے پھر ملے گی یا نہیں، اتنا روئے کہ اس کا صرف داڑھی اور چہرہ تر نہ ہو بلکہ زمین پہ قطرے گرنے لگے۔
میرے آنسو زمین تک آنے لگے، فلک تک میری آواز میرے نالے جانے لگے، میرے چشم تر کا یہ کیا حال ہے، میری چشم تر کا یہ کیا حال ہے، دامن سے تاستی لال ہے۔ رجوع اللہ، حاجی کو خود سمجھ آ جاتا ہے کہ میرا حج قبول ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، حج بڑی سعادت کی چیز ہے۔ طریقہ حج میں دو تین چیزیں سمجھنے کی ہیں، پھر ختم ہوتی ہے بات۔ 7 ذی الحجہ کو احرام باندھنا ہے، اور وہیں سے یہ لوگ اٹھاتے ہیں تلبیہ لبیک کہتے ہوئے منی میں لے جاتے ہیں۔ 5 نمازیں پوری کرنی ہیں، بعض دفعہ نہیں پوری کرنے دیتے، کوئی حرج نہیں، میدان عرفات میں پہنچا دیتے ہیں۔ زوال سے لے کر مغرب تک میدان عرفات میں رہنا واجب ہے۔ تھوڑا سا گیا اور واپس آ گیا، رکن ادا ہو جائے گا، لیکن بکرا دینا پڑے گا۔ پھر مزدلفہ میں پیدل آئیں، ریل پر آئیں، جوں جوں دعا کی، مرض بڑھتا گیا، مسئلے کا جو حل بھی کیا گیا وہ مسئلہ حل نہیں ہوا، بے شک ریل چل گئی، بسیں چل گئی، جو بھی ہے، آپ کی ٹانگوں میں طاقت ہے تو پیدل آئیں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ مزدلفہ میں پہنچ کر لیٹ اذان دینی ہے، مغرب پڑھنی ہے، پھر عشاء پڑھنی ہے، لیٹنا ہے، آرام کرنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، صبح کبھی وقوف ہے۔ پھر یہاں پر ایک غلطی ہوتی ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، لوگ نماز کے بعد بھاگ پڑتے ہیں۔ ایک شیطان کو کنکری مارنی ہے نا، آج بھاگنا نہیں ہے، جلدی نہیں کرنی ہے، جتنا آپ سے دیر ہو سکتی ہے اتنی دیر سے نکلیں۔ آج پورا دن ہے کنکری مارنے کا، آنے والی رات پوری ہے کنکری مارنے کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں تو رش کم لگتا ہے اس میدان میں، آگے جا کے آکسیجن کم ہوتی ہے۔ غلطی بھی کچھ ہماری کچھ ادھر کی ہوتی ہے، وہ شیخوں کو حج کرا رہا ہوتے ہیں نا، صاحبزادوں کو کیا کہتے ہیں ان کو، شہزادوں کو، وہ بھی کون سے تھوڑے ہیں، وہ کئی گھنٹے پر حج ہی رکے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ آرام سے چلیں تاکہ آگے رش والی جگہ میں آپ جب جائیں تو رش نہ ہو۔ اور پھر کنکری مارنے کے بعد پھر اس کے بعد اپنے انتظام کو فون کریں، قربانی ہو گئی تو حلق کرائیں، پھر ٹھہریں آرام سے، منی میں ٹھہریں، رات کو 12 بجے نکلیں، رش بھی مطاف میں کم ہوگا، اور آپ کا جو واجب ٹھہرنے کا ہے نا، یہ ایک سولو صاحب رات منی میں ٹھہر چکے ہیں۔ تو آپ زیارت کریں۔ یہاں پر ایک اور غلطی ہوتی ہے، تو آپ زیارت آج بھی ہے، کل بھی ہے، 12 کو بھی ہے، اتنا جلدی بھی وہ نہیں۔ غلطی یہ ہوتی ہے طواف زیارت کر کے لوگ واپس دوڑے، صحیح کرتے ہی نہیں ہیں۔ طواف زیارت کے بعد صحیح بھی واجب ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کل ظہر کے بعد پھر تینوں شیطانوں کو کنکریاں ہیں، اور رات میں نام ہے، پھر اگلے دن تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار کے آپ حرم شریف میں آ جائیں گے، اور جب آخر میں آئیں گے تو اس وقت طواف وداع کرنا واجب ہے۔ اللہ میرا کہنا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ بات اگلے جمعے کو کریں گے۔